علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے، ہنستے بستے حشاش بشاش ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت ناول ہے، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناول رنجش قلب از قلم ہم نہان، قسط نمبر 1۔ ایئرپورٹ سے نکلتے اس وجود نے اپنے ارد گرد نگاہ کرتے اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنا چاہا تھا، جن کمبختوں نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے لینڈ کرنے سے پہلے ایئرپورٹ پر موجود ہوں گے۔ انہیں دور دور تک نہ پا کر آیان مصطفیٰ قریشی نے اپنی سیاہ جینس کی جیب سے موبائل فون نکالا تھا۔ اپنی پرانی سم وہ جاز میں ہی فون میں ڈال چکا تھا۔ اس نے فون اپنا مطلوبہ نمبر ڈائل کیا تھا۔ رنگنگ ہو رہی تھی پر کال اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ ہائے اللہ، ابان بھائی تو آتے ہی مار دیں گے آج۔ شایان نے کہا، لیکن عاصم نے گاڑی کی رفتار تیز کرنے کے بجائے مزید نارمل کی۔ وہ دونوں کراچی ایئرپورٹ کے لیے راستے میں تھے۔ نکلنا تو انہیں ٹائم سے تھا، لیکن عاصم جو کہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر تھا، اپنی ڈیوٹی ادھوری نہ چھوڑتے ہوئے گھر دیر سے پہنچا تھا۔ تبھی انہیں نکلنے میں بھی دیر ہو گئی تھی۔ شایان جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایکسائٹیڈ تھا، اب اسے لگ رہا تھا ایئرپورٹ پر ملنے سے پہلے تو کلاس لگے گی ان کی۔ عاصم بھائی، آپ یار مجھے ڈرائیو کرنے دیں۔ وہ زچ ہوا تھا، تبھی عاصم کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ عاصم نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سرسری سا فون کو دیکھا، جہاں جگر کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا، جو شایان کی نظر سے مخفی نہ رہ سکا۔ عاصم بھائی یار آپ تو سپیڈ بڑھائیں۔ عاصم نے بجتا فون ڈیش بورڈ پر رکھتے اب گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ ایک تو آپ فون نہیں اٹھا رہے، اوپر سے ابھی شایان اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے گاڑی کی سپیڈ نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ عاصم نے قدرے مسکرا کے اسے دیکھا۔ یار عاصم بھائی سامنے دیکھیں۔ وہ ڈرتے ہوئے اسے سامنے کی طرف اشارے کرنے لگا۔ ہاں پر اب تم مجھے یہ نہ کہنا سپیڈ کم کریں۔ عاصم کہکا لگا کر رہ گیا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ دونوں ایئرپورٹ پر پہنچے تھے، جہاں سامنے سے انہیں ابان مصطفیٰ قریشی دکھائی دیا، سیاہ جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے، بلیک لیدر کی جیکٹ کے ساتھ، آنکھوں میں سن گلاسز لگائے۔ وہ ہینڈسم نوجوان ان کا ہی بھائی تھا، جسے تیزی سے آگے بڑھتے شایان نے گلے لگایا تھا۔ او میرے ہینڈسم بھائی۔ وہ کافی گرم جوشی سے مل رہا تھا، تبھی مقابل نے زوردار طریقے سے اس کے گرد اپنے بازو لپٹائے۔ اپنے اس ہینڈسم بھائی کو تم دونوں نے پچھلے 45 منٹ سے یہاں پر کھڑا رکھا ہے۔ ابان نے دان پیستے ہوئے اسے مزید خود میں بھینچا تھا۔ قسم لے لیں، سب عاصم بھائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس سے علادہ ہوتے ہوئے ابان عاصم سے گلے لگنے ہی لگا تھا جب شایان نے آگ لگانا چاہی، پر ابان عاصم سے ملتے ہوئے زیادہ پرجوش اور خوش لگ رہا تھا۔ یار ابان بھائی، آپ عاصم بھائی کو کیوں نہیں کچھ کہہ رہے؟ کیونکہ وہ میرا جگر ہے۔ ابان نے شایان کے سر پر ایک چت لگائی اور تینوں گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ دونوں آگے گاڑی کی سپیڈ پر برجمان ہوئے اور شایان سے سامان ڈکی میں رکھنے کو کہا، ہمیشہ وہ ان دونوں کے بیچ یوں ہی ان کا ملازم بن کر رہ جاتا تھا۔ ان دونوں کی دوستی سے کافی جلتا تھا وہ تپتا تھا اور اس کے بڑے بھائی اسے خوب تپاتے تھے۔ گاڑی کی ڈکی میں بمشکل وہ بھاری سامان رکھتے خوب تپا ہوا پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں جو اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے انہیں دیکھ کر مزید تپا۔ یار آپ دونوں آج بھی مجھے اپنا ملازم ہی سمجھتے ہیں، اور مجھے تو اب سمجھ آئی، عاصم بھائی تو لاتے ہی مجھے اس لیے ہیں کہ آپ دونوں مجھے مل کر جلا سکیں۔ ابان اور عاصم تو اس کی شکووں پر ہنستے ہی رہ گئے تھے۔ اب آپ دونوں ہنس رہے ہیں۔ وہ پھر چڑھا تھا، یار میں چھوٹا بھائی ہوں آپ کا، نہ کیا کریں ایسا، آپ کو میری آہ لگے گی، میں بتا رہا ہوں آپ دونوں کو۔ گاڑی گڑھ کی طرف رواں دواں تھی۔ ابان 3 سال بعد پاکستان لوٹا تھا۔ ماضی میں خود سے کھائی قسم اسے اپنے پیاروں سے دور رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب جب وہ لوٹا تھا تو اب دل شدت سے اس بے رحم حسینہ کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ 3 سال پہلے ابان کا نکاح اپنے تایا کی بیٹی اور اپنے جگری یار کی بہن سے ہوا تھا۔ وہ تو رخصتی بھی چاہتا تھا، لیکن اس بے رحم حسینہ نے ایسا ہونے نہ دیا۔
وہ اس وقت میڈیکل کے سیکنڈ ایئر میں تھی۔ ابان نے اسے ہر ممکن یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کی پڑھائی میں کوئی حرج نہیں آئے گا، لیکن اسے تو جیسے ابان پہ بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ گھر والوں کی بھی یہی رائے تھی، لیکن صرف اس کی چاہت میں وہ اس کی ضد مان گیا تھا۔ وہ اس کی منکوہہ بن گئی تھی۔ دل میں اس کے لیے اپنے جذبات سڑ چڑھ کر بولنے لگے تھے۔ بچپن سے وہ اس کی محبت رہی تھی، پر اب طلب بننے لگی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ابان کے لیے خود پہ ضبط کرنا قدرے مشکل تھا، کیونکہ اس کی منکوہ اسے خود کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بے رحم حسینہ اس سے نفرت کرتی تھی، اسے پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے لیے بچپن سے ہی اس کی محبت سے واقف تھی، پر اس کی سیریس نیچر، اس کی پابندیوں سے نفرت تھی اسے۔ بچپن سے کوئی حق نہ ہونے کے باوجود ہمیشہ اس پہ اپنا حق جتاتا آیا تھا۔ ہر بات پہ روک ٹوک کرتے اسے پابندی کی طرح لگتی تھی، تبھی وہ اسے نکاح تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رخصتی تو دور کی بات، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کے بیچ میں اسٹڈی نہ چھڑوا دے۔ لیکن جب وہ اس کی رخصتی نہ کرنے والی ضد مان گیا، وہ حیران ہوئی تھی۔ اور جب وہ اسے اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کا کہہ کر کینیڈا جانے کا فیصلہ کر گیا تھا، سب گھر والوں کے لیے قبول کرنا مشکل تھا۔ وہ جو خاندان کا بڑا بیٹا تھا، اس کی سنجیدہ طبیعت، اس کے اٹل فیصلوں سے سب اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جو سب گھر والوں سے اپنا فیصلہ منوا گیا تھا، حقیقتاً خود اپنی بے رحم حسینہ کی ضد مان گیا تھا۔ کلفٹن کے ایک وسیع و عریض بنگلے کے سامنے آ کر ان کی گاڑی رکی تھی۔ گاڑی کے ہارن سے ہی ان کی آمد کا پتہ لگتے فلک نور قریشی دوڑتے ہوئے ننگے پاؤں پورچ میں آئی تھی۔ اس نے آج اپنے کالج سے چھٹی کی تھی، کیونکہ اس کے ابان بھائی آج پاکستان آ رہے تھے۔ گاڑی پورچ میں داخل ہوئی تو وہ ایکسائٹمنٹ سے ابان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ ابان نے گاڑی سے نکلتے اسے گلے سے لگایا تھا، تبھی عاصم مصطفیٰ قریشی بھی گاڑی سے باہر نکلتے اس لاوبالی وجود کو دیکھنے لگا، جو سفید بلاؤز کے ساتھ بیبی پرپل شارٹ شرٹ پہنے، نیٹ کا برائے نام دوپٹہ لیے ننگے پاؤں ابان کے گلے لگی ہوئی تھی۔ فلک نور قریشی اس گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، اپنے بھائیوں کی ہمیشہ سے ہی لاڈلی رہی تھی۔ ابان جو بظاہر اسے گلے لگائے ہوئے کھڑا تھا، نظریں اپنی بے رحم حسینہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ دل میں ایک عجیب سی امید تھی کہ فلک کے پیچھے پیچھے شاید وہ بھی آ رہی ہو۔ مجھ سے تو کبھی ایسے گلے نہیں ملی جیسے تم بائی سے مل رہی ہو، شایان جو چڑھتے ہوئے گاڑی سے سامان نکال رہا تھا، یہ سبلنگز تو دیکھ کر اور چڑھا۔ اس کی بات پہ فلک کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بھائی آپ کو کون سا 3 سال بعد آئے ہیں، کبھی 3 دن بھی غائب نہیں ہوئے آپ تو۔ ہاں ہاں کر دو تم لوگ مجھے ستیلا، آئی بڑی چمچی نہ ہو تو۔ فلک کو چڑھاتے سارا غصہ وہ سامان پر نکال رہا تھا۔ عاصم بھائی یار ایک بیگ تو اٹھا لیں۔ عاصم، جس نے آج قسم کھا رکھی تھی کہ وہ شایان کو تپا کر رہے گا، گھر میں داخل ہو گیا۔ ابان بھی فلک کو گلے سے لگائے اندر کی طرف بڑھا، جبکہ شایان سامان اٹھاتے جل بن کر رہ گیا تھا۔ گھر میں دادو، اپنی مما، بڑی مما سب سے ملتے اس بے رحم حسینہ کو نہ پا کر قدرے غصے میں آ گیا تھا۔ سب اس سے ملتے خوش ہو رہے تھے۔ بڑے عرصے بعد قریشی مینشن میں بھرپور خوشیاں دیکھنے کو مل رہی تھیں۔ چھٹی کر سکتی تھی تو وہ کیوں نہیں، یا اپنی ڈیوٹی بھی چینج کروا لیتی۔ ان 3 سالوں میں کبھی رابطہ نہیں رکھا تھا اس حسینہ نے۔ ابان خود ہی شروع عید تہوار کی مبارک دے دیتا تھا۔ عید تہوار کی مبارک دے دیتا تھا، پھر جب آگے سے جب کوئی جواب دیتا ہی نہیں تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، جانتا تھا کہ اس کی محبت اس کے نام لکھی جا چکی ہے، صرف چند سالوں کا ہی تو انتظار تھا۔ لیکن آج اپنے لوٹنے پر بھی مقابل کی جانب سے اتنی بیگانگی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، تو ابان نے حقیقتاً اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کی ٹھانی تھی۔ سب سے تھکاوٹ کا کہہ کر وہ ایکسکیوز کرتا ہوا اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گیا۔ بھائی 5:30 تک اٹھ جانا، میں آپ کی بیگم کو لے آؤں گا تب تک ہاسپٹل سے۔ شایان اسے اطلاع دینا نہیں بھولا تھا، جبکہ عاصم کسی ایمرجنسی کی وجہ سے دوبارہ ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ ہورولین قریشی جان بوجھ کر آج اپنی ہاؤس جاب پر آئی تھی۔ وہ چاہتی تو آف بھی لے سکتی تھی، گھر والوں نے بھی کہا تھا، خاص کر فلک نے، جس نے اپنے کالج سے خود چھٹی کی تھی، پر وہ ابان کا سامنا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔
3 سال اس کی زندگی بہت پرسکون رہی تھی۔ آبان سے اس دوران اورالین نے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ بنا کسی ڈر کے وہ شروع میں اس کے آنے والے میسیجز اگنور کر گئی تھی۔ پھر آبان نے خود ہی اس سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ لیکن اب جب سے اورالین نے اس کی واپسی کا سنا تھا، اس کی تو نیندیں ہی اڑ گئی تھی۔ اس کی ہاؤس جاب کا یہ چوتھا مہینہ تھا۔ ابان نے تو اسے بس پڑھائی مکمل کرنے تک کا وعدہ کیا تھا، پر اب جب وہ آ گیا تو یقیناً رخصتی کا کہنا تھا اس نے، اور جو وہ جان بوجھ کر اگنور کر گئی تھی۔ آبان کو اسے اچھے سے پتا تھا کہ اب آبان اسے ہر چیز کا حساب لے گا۔ اسی ڈر سے وہ آج بھی ہاسپٹل آ گئی تھی، لیکن اب جیسے جیسے 5 بجنے لگے تھے دل میں وحشت سی ہو رہی تھی۔ شیان اسے لینے آنے ہی والا تھا۔ اس کی ہاؤس جاب آسم کے ہاسپٹل میں نہیں تھی، تبھی اسے کبھی شیان اور کبھی آسم پک اینڈ ڈراپ دیا کرتے تھے۔ شیان اسے لینے پہنچا تو تھوڑا گھبراتے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ شیان اسے بس 1 سال بڑا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں کافی زیادہ بنتی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے شیان نے خود خاموشی کی تسلسل کو توڑا۔ کیا ہوا ڈاکٹرنی صاحبہ؟ کیوں اتنی خاموش ہیں بھائی؟ نہیں بس کچھ نہیں، کافی بزی ڈے تھا آج ہاسپٹل میں۔ شاید وہ اسے بھی یقین دلانا چاہ رہی تھی کہ آج اس کا ہاسپٹل آنا ضروری تھا۔ بھائی ڈھونڈ رہے تھے آپ کو، میں نے انہیں خود ہی بتا دیا کہ آپ ہاسپٹل میں ہو۔ شیان ہمیشہ سے اس سے بے تکلف ہی رہا تھا۔ ہاں، آبان سے اس کے نکاح کے بعد اسے تم کے بجائے آپ بلانے لگ گیا تھا، اور تم نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ 5 بجے میری آف ہوتی ہے؟ اس نے اپنی بویں اچکاتے شیان سے سوال کیا۔ ہاں، بتا دیا، کیونکہ میں اپنے بھائی کو مزید بے چین نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شیان کے لہجے میں صرف اس کے بھائی کے لیے ہی فکر دکھتی تھی۔ حورل عین کو اب تم مجھ سے دوبارہ مخاطب مت ہونا، وہ شدید ضبط سے بولی تھی۔ دل آگے ہی پریشان تھا، اوپر سے شیان نے ایان کو الرٹ تک کر کے رکھ دیا تھا۔ اچھا یار، ناراض تو نہیں ہونا اب؟ شیان نے کہا، لیکن وہ اسے اگنور کرتے مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ رنجش قلب قسط نمبر 2۔ اورالین گھر آئی تو اسے پتہ چلا کہ آبان اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ اس نے شکر کا سانس لیا تھا اور آتے ہی اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اورالین کو بہت بھوک لگی تھی، دن میں لنچ بھی اسکپ ہو گیا تھا اس کا۔ تبھی کچن میں آئی۔ عالیہ بیگم آبان کی والدہ کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ کافی اہتمام کر رہی تھیں وہ۔ چچی جتنا کچھ بنا رہی ہیں پلیز مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ حور کو دیکھتے ہی ان کو نہ جانے کیا سوجی۔ آبان اپنے کمرے میں سو رہا ہے، اسے جگا کر لے آؤ۔ اب دونوں کو میں ساتھ ہی کھانا دیتی ہوں، تیزی تیزی وہ ہاتھ چلاتے اسے کہہ گئی تھی۔ اب بیٹے کی آنکھوں میں اس کا انتظار وہ اچھے سے دیکھ چکی تھی، تبھی اب وہ خود اسے آبان کے کمرے میں بھیج رہی تھی۔ لیکن اورالین کے قدم تو وہیں جم کر رہ گئے تھے۔ وہ حیران تھی کہ انہوں نے اسے ایسا کیوں کہا تھا۔ اورالین جاؤ بھی، بھوکا ہی سو گیا تھا وہ، جو میں لگا رہی ہوں کھانا۔ اورالین کو وہیں کھڑے دیکھ کر انہوں نے ایک بار پھر سے کہا تھا۔ ایان کا موڈ اورالین کی غیر موجودگی سے خراب ہو گیا تھا، تبھی وہ بنا کچھ کھائے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اب اسی لیے وہ اورالین کو اس کے کمرے میں بھیج رہی تھی تاکہ اس کا لاڈلا تسلی سے مل لے اس سے۔ اور اپنے من بھر کے قدم لیے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آبان کا کمرہ اوپر تھا جبکہ اورالین کا نیچے۔ وہ کم کم ہی اوپر آیا کرتی تھی۔ دروازے کو ہینڈل سے گھمایا تھا کہ وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ کھڑکیوں پر پردے لگے ہوئے تھے، صرف نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لائٹ آن کرنے کی غرض سے دیوار کے سہارے آگے بڑھ رہی تھی، جبھی بیڈ کے ساتھ پڑی ٹیبل سے زور سے ٹکرا گئی۔ آہ! ایک دل خراش چیخ نکلی تھی اس کے منہ سے۔ آبان جو گہری نیند میں تھا اس کی چیخ سے فوراً ہی اٹھ بیٹھا، جبکہ مقابل اب سسکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ نائٹ بلب کی ہلکی روشنی سے آبان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ تبھی سائیڈ سے ریموٹ اٹھاتے اس نے کمرے میں روشنی کی۔ اس کے بالکل سامنے ہی اس کی بے رحم حسینہ اپنے منہ پر زور سے ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ وائٹ کرتے اور کیپری میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ کھلے بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے، جبکہ دوپٹہ شانوں سے ڈھلک کر بازوؤں پر آ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے اس کے وجود کو، اس کی موجودگی کو حفظ کر رہا ہو۔ تبھی اس کی سسکیوں سے طلسم ٹوٹا تھا۔
وہ جو آنکھیں میچے صرف رونے میں مصروف تھی، اس کے پیروں پر آبان نے نظر کی تو وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ جلدی سے اٹھتے ہی اس نے بازوؤں سے تھم کر حورالعین کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھا۔ اس وقت وہ شرٹ لیس تھا۔ حورالعین تکلیف کے باعث محسوس ہی نہ کر سکی۔ اب ابان اس کا پیر تھام گیا تھا اور اس کے زخمی پاؤں سے اس کی چپل اتارنے لگا۔ خون نکلتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ محترمہ کیوں رو رہی ہیں۔ ڈونٹ کرائی ہور، لیٹ می چیک اٹ فرسٹ۔ اس کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی تو تکلیف بھولے یکدم حورالعین الرٹ ہوئی تھی۔ آپ چھوڑے میرا پاؤں۔ وہ جو صبح سے اس سے بھاگتی پھر رہی تھی اب مقابل سے ملی بھی تو کیسے؟ 3 سال بعد ہونے والی ان کی پہلی ملاقات کتنی عجیب تھی۔ نہ کوئی سلام نہ دعا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور آبام بنا کچھ کہے اس کے قدموں میں بیٹھا اس کے زخم کی نوعیت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ آتے ہی وہ اس سے 3 سال کا حساب لے گا یا غصہ کرے گا کہ وہ آج کے دن ہاسپٹل کیوں گئی، یہ سب تو اس کے بالکل برعکس ہو گیا تھا۔ ابان کو ویسے تو کافی غصہ تھا کہ وہ ہاسپٹل کیوں گئی تھی آج کے دن، لیکن 3 سال بعد اسے دیکھا تھا تو وہ بھی تب جب وہ تکلیف میں تھی، رو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے آنسوؤں سے پگھل جایا کرتا تھا۔ اپنا سارا غصہ بلائے بلیک ٹراؤزر پہنے وہ بنا شرٹ کے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کا پاؤں تھامے فکر مندی سے زخم کا جائزہ لے رہا تھا۔ انگوٹھے پر سے خون نکل رہا تھا جو ٹیبل سے ٹکرانے کے باعث زخمی ہوا تھا۔ ناخن تھوڑا اکھڑ گیا تھا۔ حورالعین نے اب دھیان دیا تو خفت و خجالت کے باعث اس کے گالوں سے سرخیاں گلی تھی۔ پل بھر میں ہی اس کی نظریں چرا گئی۔ چوٹ لگا لی ہے تم نے اپنے پاؤں میں۔ اس کے پاؤں کو چھوڑتے وہ فکر مندی سے بولتے اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے لگا جو کہ اسے کہیں نہیں مل رہا تھا۔ حورالعین بس اپنی سسکیوں پر قابو پاتے اس کی برہنہ کمر کو دیکھ رہی تھی۔ ابان کے لہجے میں اپنے لیے فکر مندی کے جذبات وہ پہچان گئی تھی۔ تبھی جھنجھلایا ہوا وہ اس کے پاس آتے ہی چلایا، ایک تو تم لوگوں نے میرے روم میں کوئی چیزیں تک سیٹ نہیں کی، جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں آ رہا ہوں۔ حورالعین جو اس کے کسرتی وجود کو دیکھنے میں گم تھی اس کے یوں قریب آ کر چلانے پر ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں خود کر لوں گی اپنی پٹی۔ اپنے زخمی پاؤں پر وزن ڈالے اب وہ اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں رونے کے باعث سرخیاں گلی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا قدم مزید آگے بڑھاتی ابان نے اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں لیتے اسے اپنے اور نزدیک کیا تھا۔ ہاں جانتا ہوں کہ تم خود ایک ڈاکٹر بن گئی ہو، پر ایک بہادر ڈاکٹر ہرگز نہیں ہو تم۔ یہ جو آنسو بہہ رہے ہیں اتنے سے زخم پہ، لگتا نہیں ہے تم اپنی خود پٹی کر سکتی ہو۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے عارض سے آنسو چنتے وہ اس کا مذاق اڑا گیا تھا۔ اس کی بات سنتے حورالعین قدرے غصے میں آئی تھی۔ اس کو خود سے دور دھکیلنے کے لیے اپنے ہاتھ اس کے برہنہ سینے پر رکھے تھے۔ ذرا دباؤ ڈال کر دور دھکیلنا چاہا لیکن اس کے کسرتے وجود کو ہلا بھی نہ سکی۔ چھوڑیں مجھے جانے دیں، کافی ضبط سے کہا تھا اس نے۔ اس کی گرفت میں آپ گھبراہٹ ہونے لگی تھی اسے، جبکہ مقابل تو اس کی بڑی بڑی کرسٹل گرے آنکھوں میں آنے والے آنسو دیکھ رہا تھا جو پلک جھپکنے پر ہی گرنے کو تیار تھے۔ ان آنکھوں کا سحر جیسے اسے جکڑ رہا تھا۔ چہرہ جہاں تکلیف کی شدت سے لال تھا وہیں اپنی غربت کے رنگ بھی عیان اس کے چہرے پر بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اپنے سینے پر موجود اس کے دونوں ہاتھوں میں نمی محسوس کرتے ابان نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو نرمی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ اچھا بتاؤ کیوں آئی تھی میرے کمرے میں؟ ابان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ حورالعین جان بوجھ کر ہاسپٹل گئی ہے صرف اس سے بچنے کے لیے، پھر اب وہ خود سے کیوں آئی تھی، وہ بھی تب جب وہ سو رہا تھا۔ مجھے چچی نے کہا تھا کہ میں آپ کو جگا دوں۔ کھانا نہیں کھایا تھا آپ نے تو؟ لہجہ لڑکھڑایا ہوا تھا۔ مطلب تم مما کے کہنے سے آئی تھی؟ مجھے لگا اپنے شوہر کو 3 سال بعد یوں اس کے کمرے میں ڈائریکٹ آ کر تم سرپرائز دینا چاہ رہی ہو، وہ جیسے اپنی خوش فہمی اسے بتا رہا تھا۔ وہ ہنوز خاموش رہی۔ پاؤں کی تکلیف اب بڑھ رہی تھی۔ بمشکل ہی وہ اپنے پاؤں پر وزن ڈالے کھڑی تھی۔ خون نکل رہا تھا، اوپر سے اس نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اب تو اسے چکر آ رہے تھے۔ نظریں زمین میں گڑ گئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے مما نے خود تمہیں میرے روم میں کیوں بھیجا ہے؟ ابان نے آئی برو اچکاتے ہوئے اس سے سوال کیا۔
اس کی بات پر نورالعین نے اس کی جانب دیکھا۔ جواب تو وہ جاننا چاہتی تھی کہ چچی نے اسے کیوں بھیجا ہے۔ وہ لا علمی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ابان اسے بنا کوئی موقع دیے اس کے ہونٹوں پر جھکتے اس کی سانسیں قید کر گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے ابان نے اس کا سر تھامتے، دوسرے سے کمر پر گرفت کرتے اسے مزید خود میں بھینچا تھا۔ وہ جو پہلے ہی پیر میں اٹھتی تکلیف کے باعث بے مشکل اس کے سہارے کھڑی تھی، ابان کے یوں قطرہ قطرہ سانسیں پینے کی وجہ سے جہاں وہ حواس باختہ ہوئی، اور وہیں اس کو اچانک غربت، بھوک کی شدت اور پاؤں میں اٹھتی تکلیف پہ تاب نہ لاتے ہوئے اسی کے بازوؤں میں وہ ہوش و حس سے بیگانہ ہو گئی۔ ابان جو اس کے لمس میں بالکل مدہوش ہو گیا تھا، اس کے ساکت وجود کو محسوس کرتے تیزی سے اس کے پیچھے ہٹا، جبکہ اورلین اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اپنے سینے کے سہارے اپنے دائیں بازو سے اسے کھڑا کرتے ہلکے ہاتھ سے ابان اس کا چہرہ تھپ تھپاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی اس کی نظر اس کے زخمی پاؤں پر گئی، جس سے بہنے والے خون نے سفید ماربل پر اپنا رنگ چھوڑ دیا تھا۔ او شٹ! ایان نے خود پر لعنت بھیجی تھی۔ وہ کیسے اس کی تکلیف کو فراموش کر گیا؟ نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے ابان نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا، جبکہ اس کا دوپٹہ وہیں فرش پر کہیں گر گیا تھا۔ اس کی سانسیں مدھم مدھم چل رہی تھیں، جس سے اس کے دلکش نشیب و فراز خوبصورتی کا وہ منظر پیش کر رہے تھے جس سے ابان کے دل میں ہلچل ہوئی تھی۔ بال بکھر گئے تھے۔ اس کے وجود سے نظریں چراتے ابان اس کے قریب سے اٹھا تھا۔ اس کے بیڈ پر لیٹا یہ وجود اس کی ملکیت تھا، آج سے نہیں پچھلے 3 سال سے۔ آج ہی پہلی جسارت، پہلا حق جتایا تھا اس نے، اور وہ بے رحم حسینہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ کمرے میں ادھر ادھر تلاش کرتے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے لاسٹ ڈرار سے فرسٹ ایڈ باکس ملا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا زخم صاف کرتے اس کے انگوٹھے پر پٹی کی تھی، پھر ہاتھ دھوتے اب وہ اس کے ہوش میں لانے کا طریقہ سوچنے لگا۔ پٹی کرتے وقت اس کے وجود میں ذرا سی ہلچل تو ہوئی تھی، اور مکمل ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ابان نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھامتے اس کی ہتھیلیاں رب کرنا شروع کی تھیں، جبکہ نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے حسین تھی، پر اتنے عرصے بعد دیکھنے پر وہ اسے اور حسین لگی۔ اس کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے رگڑتے جب اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو ابان نے پاس پڑی پانی کے گلاس سے کچھ چھینٹے لیتے اس کے چہرے پر چھڑکائے تھے۔ پانی کی بوندیں اپنے چہرے پر پڑنے سے یکدم اورلین ہوش میں آئی تھی، پر اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھ کر پٹ سے آنکھیں دوبارہ بند کر گئی تھی۔ وہ تبھی اپنی انگلیوں کے نازک لمس سے اس کے عارض سے ہلاتے۔ اب وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کھانا کب کھایا تھا تم نے؟ لہجے میں اتنی نرمی تھی کہ کون ظالم اسے جواب نہ دے۔ ابان اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے لمس میں اتنی شدت موجود تھی ہی نہیں کہ مقابل بے ہوش ہی ہو جائے۔ اس کے لمس میں تو بلا کی نرمی تھی، جیسے پیاسے کو عرصے بعد پانی ملے تو وہ پانی کو سینچ سینچ کر پیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی ایان نے اس کی سانسیں پی تھیں۔ آخر وہ اس کی ضد کو مانے، اس کے وجود پہ حق رکھنے کے باوجود 3 سال وہ اس سے دور رہا تھا۔ لیکن اس کی بے رحم حسینہ نے اسے جواب نہیں دیا تھا، الٹا وہ اپنی آنکھیں اور زور سے میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو حور! اب کی بار لہجہ سخت تھا۔ اورلین نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں اور پھر سے بند کرتے خجالت کے سبب اٹک اٹک کر کہا، آپ پہلے اپنی شرٹ پہن لیں۔ اورلین کی بات سنتے اسے اپنے اور اس کے درمیان نزدیکی کا احساس ہوا۔ اس نے تو کب سے دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ وہ کب سے بنا شرٹ کے اس کے اتنے نزدیک ہے۔ ابان نے فوراً اٹھ کر صوفے سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی اور فرش پر گرا اورلین کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ میں فریش ہو کے نیچے آ رہا ہوں، مما کو کہو کھانا لگائیں، اور تم میرا انتظار کرنا، اکٹھے ہی کھائیں گے ہم دونوں۔ وہ واش روم میں جاتے ہوئے اسے تنبیہ کر گیا۔ اس کے اوجل ہوتے ہی اورلین اپنا دوپٹہ اٹھائے دوڑنے کے سے انداز میں ننگے پاؤں ہی وہ ابان کے کمرے سے نکلی تھی۔ پاؤں میں پٹی دیکھتے وہ قدرے مطمئن ہوئی تھی، لیکن یوں دوڑنے کے باعث درد ایک دم سے بڑھ گیا تھا۔